بعد از خطبہ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اور آپ اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے رب الانام کی بارگاہ میں آج کے عظیم دن کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کی حتمی مغفرت فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے، اور آج کے عظیم دن کا صدقہ سرکار کا پاک صدقہ اللہ پاک جملہ عالم اسلام کی خیر فرمائے، ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، وطن کے محافظین کی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہمارے سے شہر پر اور ہمارے سے محلے پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے ہی اہل ایمان بیمار ہیں اللہ پاک کریم نبی کی آل پاک کا صدقہ ان سب کو صحت کلی عطا فرمائے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو روزگار عطا فرمائے، ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو آپس کے اندر پیار، اتفاق، اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہم سب نماز جمعہ شریف ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو وقت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عظیم موضوع میرے کریم نبی کی بارگاہ کا ادب مصطفیٰ، جو میرے رب نے قرآن کے اندر ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی مقامات پر میرے رسول کا، میرے رسول کے گھر کا، میرے رسول کی محفل کا ادب سکھایا۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفی ہے، یہاں ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ بڑے ادب کے ساتھ بولنا ہوتا ہے۔ اگر ایک بھی جملہ سرکار کی بارگاہ کے اندر ناپسندیدہ ہو گیا، قابل گرفت ہے، کیونکہ بارگاہ ہی ایسی ہے، اگر کسی کی آواز اونچی ہو جائے میرے مصطفیٰ کی آواز سے تو رب کا قرآن آ جائے، اگر میرا رسول آرام فرما رہا ہو، کوئی باہر سے آواز مار دے تو میرے رب کو ناپسند گزرے تو میرا رب جبرائیل کو قرآن دے کے بھیج دے۔ اگر میرے رسول کے یار میرے رسول کو بلائے، وہ جملہ ہی ایسا ہو، عربی کے اندر تو اس کا معنی کمال کا ہے، اگر دوسری زبان میں عبرانی میں اس کے معنی کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہو تو میرے رب قرآن بھیج دے، میرے محبوب کے غلاموں میرے محبوب کو اس طرح بلایا کرو، میرے محبوب کے غلاموں تم تو ٹھیک کہتے ہو، پر جو میرے رسول کے دشمن ہیں، میرے حبیب کے دشمن ہیں، وہ اس بات کو اچھالتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، جو میرے رسول کے دل پہ تکلیف ہوتی ہے وہ میں رب برداشت نہیں کرتا، یہ لفظ چھوڑ دو، آج کے بعد منع ہے، یہ لفظ نہیں بولنا، میرے رسول کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرنا ہے۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے، اس بارگاہ کا ادب میرا رب بتائے۔
جب میرے رسول کی بارگاہ میں جاؤ، جب تک میرا رسول بات نہ کرے تم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ جب اس کی مجلس میں پہنچ جاؤ، جب تک میرا محبوب لب ہلائے نا، گفتگو کرے نا، تم نے کوئی نہیں کرنی۔ اگر میرے یار کو تکلیف ہوئی، میرے حبیب کو تکلیف ہوئی، پھر تمہارا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا نیکیوں سے۔ ہاں، خیال کرنا، یہ بارگاہ ہی ایسی ہے، یہ بارگاہ ہی ایسی ہے۔ اگر اس بارگاہ کا ادب ابو بکر کرے، ابو بکر کرے، پھر ابو بکر صدیق ہو جائے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ تھے۔ ادب کی بات کرنے لگا ہوں، مصلی امامت پہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابو بکر پاک نے مصلی امامت چھوڑ دیا۔ رسول پاک نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھو۔ عرض کرنے لگے ابو بکر قحافہ کا بیٹا کہ کیا اوقات ہے رسول کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھے؟ بس یہ بات کرنی تھی۔ یہ ادا میرے رب کو بڑی پسند آئی ابو بکر کی۔ فرمایا ابو بکر پھر میرے محبوب کا مصلی ہوگا، تو امام ہوگا، خلیفہ اول۔ پھر میرے محبوب کا روضہ ہوگا، میرے محبوب کے ساتھ تو آرام کرے گا۔ جو میرے فرشتے آئیں گے میرے محبوب کی بارگاہ پر صلاۃ و سلام پڑھنے، درود پڑھنے کے لیے، ابو بکر جو اس پہ پڑھیں گے وہ تجھ پہ پڑھیں گے۔ ابو بکر جو میرے محبوب کے نوکر امتی آئیں گے، غلام آئیں گے، جو میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر سلام عرض کریں گے، ابو بکر وہ پہلے سرکار کو عرض کریں گے پھر تجھے عرض کریں گے۔ یہ ہے اس بارگاہ کا ادب۔ کیا تو مقام کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ پھر وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے۔ میرا رسول معراج پہ تشریف لے جائے، جبرائیل امین بھی پیچھے، آگے آ جاؤ، وہ آواز ابو بکر کی آواز میں ہو، تاکہ محبت بھی میرے محبوب کو اتنا ہے میرا محبوب پریشان نہ ہو۔ ابو بکر کی آواز کے اندر آواز آ رہی ہے، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ اگر پاک عمر گردن جھکا دے میرے محبوب کی بارگاہ میں، پھر وہ عمر اگر گلی سے گزر جائے تو اس گلی میں شیطان نہیں آتا۔ تو اللہ پاک نے ایک مکمل صورت ہی سورۃ الحجرات ادب مصطفیٰ میں اتار دی، بولنے کا ڈھنگ سکھایا، آواز دینے کا طریقہ بتایا۔ اگر تمہاری آواز اونچی ہوگی تمہارا نامہ اعمال ضائع ہو جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ اگر تمہاری آواز پست ہوگی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر تم تقوی والے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، پھر تمہارے دل کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوگا، پھر تمہارا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھے گا۔ کیوں؟ میرا رسول جو راضی ہے، میں تو رب ہوں، میں تو ہر ٹائم محبوب کی رضا دیکھتا ہوں۔ میرا محبوب جس پہ راضی ہوں میں رب راضی ہوں۔ میرا محبوب ناراض ہو جائے پھر میں تمہاری نمازیں، قرآن کی تلاوتیں، حج، زکاتیں نہیں دیکھتا، میں تو صرف دیکھتا ہوں اپنے یار کی رضا۔ میرا یار راضی ہو میں راضی ہوتا ہوں، میرا محبوب راضی ہو میں راضی ہوتا ہوں، میرا محبوب مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں۔ یہ میرا محبوب ہے، خزانے میں رب کے ہیں، تقسیم کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے۔ یہ وہ میرا محبوب ہے جسے مختار کل بنا کے ہم نے بھیجا ہے۔ یہ وہ میرا محبوب ہے
جسے تمام علوم ہم نے عطا کر دیے. ارے یہ وہ محبوب ہے کل قیامت کے روز جس کا وسیلہ حضرت آدم رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا. یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ مصطفیٰ ہے میرا. تو قبیلہ بنی تمیم کے لوگ آئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے باہر، حجرہ عائشہ الصدیقہ کے باہر، جہاں میرے مصطفیٰ کریم آج بھی آرام کر رہے ہیں. قول سبحان اللہ. جہاں میرا نبی آج بھی آرام کر رہا ہے. میرے کریم نبی اپنے گھر پہ جلوہ گر تھے. قبیلہ بنی تمیم کے لوگ گئے، اونچی آواز میں کہا یا محمد اخرج علینا. آواز دی اونچی آواز میں. جب یہ آواز دی نا اونچی آواز میں، میرے نبی آرام فرما رہے تھے. لجپال نبی کے آرام کے اندر خلل آیا. جب یہ خلل آیا تھوڑی سی تکلیف ہوئی، بس ادھر تکلیف ہوئی ادھر رب کا قرآن آ گیا. رب کا، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، یہ اس کا مختصر شان نزول، پھر آگے بھی ہے. اللہ نے کیا پیغام بھیجا، کون سی ایت بھیجی؟ رب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا ہو ایمان والو، یہ عظیم بارگاہ ہے، یہ اعلیٰ بارگاہ ہے، اونچی آواز میں مت پکارا کرو. میرا محبوب آرام کر رہا ہوتا ہے، اٹھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، خیال کیا کرو، انتظار کرو جب تک میرا محبوب باہر نہ آ جائے. تم نے دروازہ بھی نہیں کھٹکانا، آواز بھی نہیں لگانی، وہ میرا حبیب باہر آئے گا، تمہارے مسائل سنے گا. وہ لجپال آئے گا، تمہاری بات سنے گا. تم نے اونچی آواز کے اندر نہیں بلانا. علماء کرام خاص کر شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ مدارج النبوت کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں، حضور کا ایک غلام ہے، کانوں سے بہرا ہے، آواز بلند ہے. جو کانوں سے بہرا ہو نا ویسے اونچی بولتا، وہ کہتا میں جو نہیں سن رہا کوئی نہیں سن رہا. حضور کا غلام ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن رحمت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ میرے کریم نبی کا شاگرد بھی ہے، میرے لجپال نبی کا مقتدی بھی ہے، وہ لجپال نبی کا مرید بھی ہے، کانوں سے بہرا ہے، آواز بلند ہے. وہ میرے رسول کی بارگاہ میں بات کرنے لگا. نام ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ بات کی میرے رب نے قرآن بھیج دیا، اور رب کا قرآن جبرائیل امین لے کے آیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خیال کرو تمہاری آواز اونچی نہ ہو، میرے رسول کو تکلیف ہوتی ہے، میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، تمہاری آواز بلند نہ ہو. جب یہ آیات کریمہ کا نزول ہوا، جب میرے نبی کے اس غلام نے سماعت کیا، سیدھا گھر گیا، دروازہ بند کر دیا. ایک نماز میں نہیں آیا، دوسری میں نہیں آیا، تیسری میں نہیں آیا. رحمت للعالمین نبی نے اعلان فرمایا، کہا میرا غلام نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا. یہ جماعت کے فضائل ہے. اگر ایک نمازی 60 ہو جائے، دوسرے کو چاہیے پوچھے بھائی خیریت تو ہے.
یہ فائدہ خریت تو ہے کہ بیمار تو نہیں، کوئی اور مسئلہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی ایک جا کے پوچھ کے آئے۔ جب میرے کریم نبی نے فرمایا میرا غلام مجھے نظر نہیں آیا، رسول کریم نے پاک بلال کو بھیجا، جاؤ نا بلال میرے غلام کا پتہ کرو، آج ثابت نظر نہیں آیا، کہاں رہ گیا؟ کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ حضرت پاک بلال تشریف لے گئے، جا کے دستک دی، حضرت ثابت نے کہا کون آیا میرے دروازے پر؟ کہنے لگا نبی کا غلام آیا ہوں، نبی کا قاصد آیا ہوں، نام میرا بلال ہے۔ بلال آیا ہوں، خیریت تو ہے بلال؟ کہا رسول اللہ یاد کرتے ہیں آپ کو، کیوں نہیں آئے؟ آج کیوں چھٹی ہو گئی نمازوں کے اندر؟ وہ کریم نبی جب نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد لجپال نبی نظر کرم فرماتے ہیں تمام صحابہ پر۔ جب لجپال نبی نے نظر کرم فرمائی، آپ کو نہیں پایا، اس رسول کریم نے مجھے بھیجا، جاؤ نا میرے غلام کا پتہ کر کے آؤ، آج کیوں غیر حاضری ہو گئی، کیوں پریشان ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ فرمایا میرا رسول تجھے یاد کرتے ہیں۔ کہنے لگے، عرض کرنے لگے حضرت ثابت تو نے سنا نہیں قرآن کی آیات کا نزول ہو گیا، میری آواز بلند ہے، کانوں سے بہرا ہوں، میری آواز اونچی ہے، اس لیے وہاں جانا نہیں چاہتا، میری آواز اونچی ہو گئی، اللہ کا رسول کی دل آزاری ہو گئی، میری آواز رسول کریم کی آواز سے بلند ہو گئی، میرا کہیں نامہ اعمال کی نیکیاں ختم نہ ہو جائیں، اس وجہ سے نہیں آ رہا۔ کہنے لگے حضرت پاک بلال، اور ثابت تجھے تو خود محمد رسول اللہ بلاتے ہیں، چلنا چلنا۔ تشریف لے آئے میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے نبی نے فرمایا میرے غلام آج غیر حاضری خیریت تو ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اور تو کوئی بات نہیں، میری آواز بلند ہے، میں جب بولتا ہوں میری آواز اونچی ہے، جب سے ہی آیات کریمہ نازل ہوئی ڈر گیا ہوں کہیں میرا نام اعمال کی نیکیاں ختم نہ ہو جائیں۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ثابت کتنا تو خوش نصیب ہے، میرے نبی کا غلام تیرے لیے آمنہ پاک لال دعا کرتا ہے، اللہ اسے شہادت بھی عطا کر، اسے جنت بھی عطا کر۔ تیرے اور میرے لیے کوئی مسجد کا امام، مولوی، کوئی حافظ قرآن بابا دعا کرے، کوئی ولی دعا کرے، کوئی سیدہ زادہ دعا کرے، ہم کہتے ہیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں، آج فلانے بابے نے دعا کر دی، آج فلانے نے دعا کر دی۔ میں نے کہا قربان جائیے حضور کے غلاموں پر جن کے لیے میرے کریم نبی دعائیں کرتے ہیں، لجپال کے ہاتھ اٹھتے ہیں، میرے کریم نبی کے ہاتھ بعد میں لوٹتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کی دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے، دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے، دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ میرے کریم نبی نے جنت کی بھی بشارت عطا فرمائی، کریم نبی نے شہادت کی بھی بشارت عطا فرمائی۔ یہ حضور کا غلام جنگ یمامہ کے موقع پر ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے شہید ہوا۔ جنگ یمامہ مسلمہ قذاب کے خلاف لڑتے ہوئے، تاجدار ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کرتے ہوئے یہ کریم نبی کا غلام شہید ہوا۔ میرے کریم نبی کی بارگاہ کا ادب کیا، میرے کریم نبی نے شہادت کی بھی خوشخبری عطا فرما دی، لجپال نبی نے جنت کی بھی خوشخبری عطا فرما دی۔ تھوڑا سا اور دیکھنا، حضرت سیدنا عباس میرے کریم نبی کا چچا ہے، ہائے ہائے میرے لجپال نبی کا چچا ہے، جس کے لیے میرے کریم نبی نے بخاری شریف کے باب مشروط کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس کے لیے میرے کریم نبی نے فرمایا عباس تو میرا چچا بھی ہے، تو میرا والد بھی ہے۔ آئے ہائے، جسے والد فرمایا سکانے بابا، قربان جائیے حضرت عباس تیری عظمت پر، تیری شان پر قربان جائیے۔
ارے یہ پاک عباس کی شان ہے. اگر حضرت عباس پاک کا لخت جگر میرے نبی کا کزن بھائی آپ کی بارگاہ میں آ جائے, میرا کریم نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے, اللہ میرے اس بھائی کو حضرت عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما. سرکار دعا فرمائے. بابے کی یہ شان ہے, میرے نبی فرماتے عباس میرا چچا بھی ہے, میرا والد بھی ہے. کسی نے حضرت عباس سے سوال کیا, کہا عباس تم بڑے ہو یا سرکار دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے ہیں؟ سوال کر دیا کہ آپ بڑے ہو یہ سرکار دو جہاں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے ہیں. آپ نے ادب مصطفیٰ کو ملحوظ رکھا, سامنے رکھا, پھر بات کی. کہا سوال کرنے والے سن حضرت عباس کا سوال, اس کا جواب سن. تو نے سوال کیا, حضرت پاک عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو نے سوال کیا آپ بڑے ہو یا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا ولادت تو میری پہلے ہوئی, 3 سال میں پہلے ادھر آ گیا ہوں, پر مصطفیٰ کریم میں عباس سے بڑے ہیں, مجھ سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے ہیں. تو کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں, پہلے سپارے کی آیات بھی میں نے تلاوت کی, موضوع سخن رکھا. اللہ پاک نے آیات کریمہ بھیجی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. فرمایا او اہل ایمان لا تقولوا, نہ کہو راعنا, اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کرو. عربی کے اندر اس کا معنی رعایت کرنا. دوسری زبان عبرانی کے اندر اس کا معنی اور ہے, اس کا معنی بکریاں ہماری چرانے والا. جب میرے کریم نبی کے غلاموں نے یہ بات کی لا تقولوا راعنا, یہ تو اللہ نے فرمایا نہ کہو راعنا. حضور کے غلام جب حضور کی بارگاہ میں آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ راعنا, ہماری رعایت کرو نا. جب یہ بات کرنے لگے یہودی مسکرانے لگے, ہنسنے لگے. ان کے زبان کے اندر یہ تو ہماریاں بکریاں چرانے والا ہے. جب یہ بات کی میرے رب کو ناگوار گزری, فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر یہودی ایسے جملے کہیں, فرمایا فوراً جبرائیل کو لے جانا, میرا قرآن جا کے پیغام دے کیا لے کے. اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو نہ کہو راعنا, نہ کہو. اللہ کیا کہیے اس بارگاہ کے اندر رسول اللہ کو آواز دینی ہو, بلانا ہو, کیا کہیے؟ فرمایا وقولوا انظرنا واسمعوا. فرمایا پیارے محبوب مجھ پہ نظر کرم فرماؤ نا. اے اللہ کے پیارے حبیب ہم پہ نظر کرم کرو, یا رسول اللہ ہم پہ کرم نوازی فرماؤ. یہ جملہ کہا کرو, رائنا چھوڑ دو. یہ نہیں کہنا آج کے بعد, کیا کہنا ہے؟ وانظرنا. اللہ کے پیارے حبیب ہم پہ نظرے. پھر کیوں نہ کہے یا رسول اللہ انظر لحالنا. آئے ہائے اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے نا. یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرماؤ نا. ابو بکر پاک بھی ہاتھ جوڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ پہ نظر کرم فرماؤ نا.
पाक उमर भी अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं उमर पे नजर करम करो ना। हजरत उस्मान गनी भी अर्ज करते या रसूल अल्लाह हम पे नजर करम करो ना। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाओ ना। नजरे करम, सरकार की नजरे करम हो जाए, सरकार की नजरे करम हो जाए। पाक बिलाल पे नजरे करम हुई तो उमर भी बोल उठे बिलाल तू हमारा सरदार है। आए हाय, जिसे कोई पूछता भी नहीं था, मेरे नबी ने नजरे करम, नजरे करम। किसी ने पूछा ना बिलाल से, हजरत पाक बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल भी किया, और बिलाल तू कैसे मुसलमान हुआ है, सवाल किया। आपने फरमाया और तो कोई बात नहीं, बैतुल्लाह शरीफ के सैन में हम लाइन से नौकर गुलाम खड़े हुए थे, बस आमना पाक के लाल आए, नजरे करम फरमाई, बस आंखों से आंखें मिली, बस बदल गया हूं, फिर ऐसा बदला हूं लोग मुझे गरम रेत में डाल के कहते बिलाल छोड़ दे। कहा बिलाल कट तो सकता है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, जो नजरे करम हो गई अब ये ईमान का नूर निकल नहीं सकता। ये एक जान है हजारों जाने हूं, फरमाया सब 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 जाने रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान है, करूं तेरी। फरमाया सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है। हजरत सैयदना इमाम मालिक पाक मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए हैं, वक्त का खलीफा है अबू जाफिर, बातचीत होने लगी, गुफ्तगू करने लगे, आप आपस में मुनाजरा होने लगा, बातचीत होने लगी। हजरत इमाम मालिक और अबू जाफर खलीफा थे, उनके आपस के अंदर गुफ्तगू होने लगी। कहीं ना आवाज ऊंची हो गई खलीफा की। जब खलीफा की आवाज ऊंची हुई ना, इमाम मालिक तड़प उठे, कहा तू वक्त का ठीक है, बादशाह खलीफा है, पर आवाज नीची करना, आवाज पस्त को करना। ये तो क्या ऊंची आवाज में बात करता है, क्या तूने रब का कुरान नहीं पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। जैसे इस आयात मुबारक का हुक्म मेरे करीम नबी की ज़हरी हयात मुबारक में था, इस आयात करीमा का हुक्म ता क़यामत ऐसे ही रहेगा। फरमाया आवाज को पस कर, नीचे कर, होली बोल, आवाज पस्त रख। अगर तेरी आवाज ऊंची मेरे रसूल को तकलीफ हुई, तेरा नामा अमाल नेकियों से खाली हो जाएगा। ख्याल कर, जब ये बात की खलीफा अबू जाफिर हाथ जोड़ के इमाम मालिक से अर्ज करता, हुजूर बड़ी शफकत फरमाई आपने मेरी इस्लाह की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज को किसी को मसला बताता है, कहता है मियाँ ये तेरी गलती है, वो गले में पड़ जाता है। कहता तू बड़ा मौलवी आया, तू बड़ा इमाम आया, तू बड़ा आया मसले समझाने वाला। वक्त का बादशाह है, इमाम मालिक के सामने हाथ जोड़ के खड़ा, कहता हुजूर बड़ी शफकत फरमाई आपने, मैं तो गाफिल हो गया था, आपने मेरी इस्लाह फरमाई। हाथ जोड़ के अर्ज भी करता है, साथ साथ इनामात भी देता है, शुक्रिया भी अदा करता है। मैं कहना चाहता हूं लोगों, आज अगर कोई मसला बताए, हक की बात कोई कर रहा हो, कहते इसको पता ही नहीं,
اس نے ایسے مسئلہ کر دیا، اس کو کیا خبر؟ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی غصہ نہیں کیا کر، اگر کوئی نبی کا نوکر تجھے مسئلہ بتائے تو اس کا شکریہ ادا کیا کر۔ استاد جی امام صاحب تو نے کرم نوازی فرمائی، تو نے شفقت فرمائی، میری اصلاح فرما دی۔ ایسے ہونا چاہیے نا، ایسے ہونا چاہیے۔ پھر اونچی بولو سبحان اللہ، اور اونچی بولو سبحان اللہ۔ جب یہ بات کی ابو خلیفہ دعا مانگنے لگا، پھر کہنے لگا امام صاحب یہ مسئلہ بتاؤ، اب رسول اللہ کے روضے کی جانب منہ کر لوں یا بیت اللہ شریف کی جانب منہ کروں؟ یہ بات میں نہیں لکھ رہا، نہ میں نے کسی عام کتاب سے پڑھی، اس بابے نے اپنی کتاب کے اندر لکھی۔ یہ میرے نبی کا خون بھی ہے، یہ وہ بابا ہے لکھنے والا جو روزانہ میرے رسول کا چہرہ دیکھتا ہے۔ اونچی کہ سبحان اللہ۔ یہ وہ بزرگ ہستی ہے جو روزانہ سوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم کی زیارت کرتا ہے۔ یہ وہ بزرگ ہے جب روضہ رسول پہ جائے میرا کریم نبی فرمائے واپس ٹر جا، جانا ہندوستان میں دین کا کام کر، دین کی ضرورت ہے، اسلام کو پھیلانا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں یہ تمنا کر کے آیا ہوں آپ کا روضہ دیکھتے دیکھتے فوت ہو جاؤں، اور کوئی تمنا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ٹر جانا میرے نواسے، جانا ہندوستان میں دین کی خدمت کر، اسلام کی خدمت کر، میری شریعت کو پھیلا، میری شریعت کا چوکیدار کر۔ یہاں تو صرف سبز گنبد دیکھے گا، ٹر جانا میرے دین کا کام کر، روزانہ سبز گنبد والے آ کے تجھے چہرہ دکھائے گا۔ اس بابے نے یہ بات لکھی۔ وہی بابا کہتے ہیں جب بھی دن کے اگر اجالے کے اندر پریشانی ہوتی، اداس ہوتا، ارادہ کرتا یا رسول اللہ کرم کرو نا، فرمایا ادھر ارادہ کرتا میری آنکھیں کھلی ہوتی، کریم نبی جلوہ گری فرما دیتے، تشریف لے آتے۔ فرمایا جاگتے ہوئے میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 72 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس بابے نے یہ بات کی مدارج النبوہ شریف کے اندر فرمایا لوگوں، وہ بادشاہ خلیفہ کہنے لگا امام مالک سے حضور اب روضہ رسول کی جانب منہ کروں یا بیت اللہ کی جانب منہ کروں، کہ سمت منہ کر کے دعا مانگو؟ اور خلیفہ نے جب یہ بات کی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے پہ جلال آیا۔ آپ نے فرمایا وقت کے بادشاہ خلیفہ اگر تو روضہ رسول کو پشت کر دے گا تیرے پاس بچے گا کیا؟ تیرے پاس کیا رہے گا؟ تو روضہ رسول کو سامنے کرنا، مانگنا دعا دینا اس عظیم نبی کا وسیلہ اس بارگاہ میں۔ فرمایا خلیفہ تیرے ہاتھ بعد میں لوٹیں گے، میرا رب تیری دعا پہلے قبول فرما لے گا۔ امام مالک نے فرمایا کل قیامت کے روز حضرت پاک آدم بھی میرے مصطفیٰ کریم کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے۔ اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے، ہم بھی جائیں روضہ رسول پر، ہائے ہائے، ہم بھی جائیں روضہ رسول پر۔ دھیمی دھیمی آواز ہو تو پھر کرے سلام عرض، دھیما دھیما لہجہ ہو پھر کرے سلام عرض۔ اگر زبان نہ بھی چلے تو گونگے بھی تو جاتے ہیں، میرے نبی سماعت کر لیتے ہیں۔ میرے کریم نبی ان کے دل کے احساسات کو جانتے ہیں۔ یہ کون سی تمنا لے کے آئے ہیں، یہ کون